اللہ 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 الصبح، جن کو رب تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا، جن کے ذریعے نسل انسانی کو پروان چڑھایا۔ یاد رکھیے ماں باپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے احسانات اللہ تعالیٰ کے لامتناہی احسانات اور نبی پاک کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ وہ بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرتے ہیں، خود راتوں کو جاگ کر اولاد کو سلاتے ہیں۔ ماں خود گیلی جگہ لیٹ کر بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے، خود بھوکی رہ کر بچے کے منہ میں نوالا دیتی ہے۔ باپ خشک حلق کے ساتھ سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کو تر نوالے کھلاتا ہے۔ بلکہ سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ علماء فرماتے ہیں ماں باپ سے بندہ ایسے بات کرے جیسے غلام آقا سے بات کرتا، جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے نا، ماں باپ سے یہ انداز ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے، بیٹا تھوڑا سا میرا یہ کام کر دو، میری لیے تھوڑی سی سامان لے آؤ، میری دوائی لے آؤ، بیٹا آج طبیعت صحیح نہیں، ڈاکٹر کو دکھا دو۔ یاد رکھو اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اگر آج تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے یہ تمہارے نصیب ہیں۔ ماں باپ عموماً خدمت کا موقع دیتے نہیں۔ میری ماں ایک ہی دعا کرتی تھی، مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اور مجھے کلمے والی موت دے۔ میری ماں آج کلمہ پڑھ کے چلی گئی، نہیں دیا ہمیں خدمت کا موقع۔ مگر اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے اس سے جی نہ چھڑانا، خدمت میں پیچھے نہ ہٹ جانا۔ وہ دن یاد کرو جب بستر پر میں نے اور آپ نے گندگی کی، وہ دن یاد کرو جب میں نے اور آپ نے راتیں انہیں جگائیں۔ مگر آج اگر ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں کسی رات کو اٹھائیں تو اس میں برا نہ ماننا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار ایک شخص نے پیارے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے سب سے زیادہ، فرسٹ آف آل، ٹاپ پریورٹی۔ پیارے آقا فرماتے تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیری ماں۔ آقا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیرا والد۔ یہ ہے وہ پریورٹی جو حدیث مجھے سکھا رہی ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج میرے دوستوں کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، آدھی رات کو دوست فون کرے، یار جلدی آؤ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابھی آیا، اسکوٹر پنچر ہو گئی ہے، ابھی آیا، ارے کہیں کھانا تو کھلاؤ، ابھی کھلاتا ہوں۔ ساری محبتیں دوستوں کے لیے، کسٹمرز کے لیے، فرینڈز کے لیے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو وہ ماں ہے۔ 3 بار فرمایا ماں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے علماء پر اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے نبی کے ہر لفظ پر تحقیق کی گئی۔ 3 بار کیوں ماں فرمایا، 1 بار والد کیوں فرمایا؟ موقف علماء کرام بتاتے ہیں، شارحین حدیث بتاتے ہیں، 3 بار ماں اس لیے کہا کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، 9 ماہ تکلیف اٹھاتی ہے، ولادت کے وقت موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ کئی عورتیں مر جاتی ہیں ولادت کے وقت۔ یہ اتنی بڑی تکلیف ہے جو میری اور آپ کی ماں نے ہمیں ولادت کے وقت، پیدا کرتے وقت اٹھائی۔ اور تیسرا احسان، ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ 3 احسان ہیں ماں کے۔ والد کے بارے میں 1 بار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے۔ مگر علماء نے کمال اس حدیث کی تطبیق کی۔ کوئی حدیث پڑھ کے سوچے نا کہ چلو بھائی اب تو والد کی اہمیت ہی نہیں رہی، ماں کی عزت کرو گا، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اب اس حدیث کے تحت طے یہ ہوا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے اور تعظیم، رسپیکٹ والد کی زیادہ کرے۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے، تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے، اس لیے عزت والد کی زیادہ کرنی ہے اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے گھر میں وہ نعمت موجود ہے جس کی قدر کیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا۔ آقا فرماتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، سختی سے نہیں، ارے ذرا سوچو، خدمت کرنے کی بات تو بہت اعلیٰ ہے، فقط محبت کی نگاہ سے دیکھے، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے کیا خوبصورت سوال کیا، عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ قالوا وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، آقا اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں نا، پھر بھی محبت سے نہیں ملتے، آقا فرماتے اللہ اکبر وَأَطْيَبْ، کوئی بچہ 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت جس کے پاس ہے قدر کر لو، چلی گئی تو بڑی یاد آئے گی۔ کس کو دیکھ کر حج کا ثواب کماؤ گے؟ کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بس جا کے ہاتھ چوم لو، محبت سے ماں باپ سے مل لو، روز حج کا ثواب کما لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ساری دنیا کو تمہیں راضی کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی فکر ہے، مگر میں بتاتا ہوں اپنے آقا کی حدیث کے ذریعے کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ ان کو راضی رکھنا، ان کو ناراض نہ ہونے دینا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، سنو، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان، ذرا سوچئے سب سے زیادہ جہنم میں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ شیطان کو نا، ابلیس سے بڑا عذاب تو کسی کو نہیں دیا جائے گا مگر جو ماں باپ کو ستانے والا ہے۔ آقا فرماتے ماں باپ کا نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنا سخت عذاب اسے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے جنت کی خوشبو 500 سال کے ڈسٹنس سے، مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی، اتنا دور جنت سے رہ جائیں گے۔ آقا فرماتے نیکی کر کے جتانے والا، نیکی کرنا جتانا نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہیں قرضہ دیا، لوگ نیکیاں کر کے جتاتے ہیں، نہیں۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 عادی شرابی، جو اس عادت کے ساتھ شرابی ہے، فرمایا جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر رب سے گفتگو کلام کرنے جاتے تھے، بار بار جاتے، ایک بار جب کوہ طور پر پہنچے ارشاد ہوا اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پہلے بھی آتا رہا، آج پہلی بار ایسا ارشاد کیوں ملا کہ اب سنبھل کر دیکھ کر بات کرنا؟ کہا اے موسیٰ پہلے جب تو آتا تھا پیچھے تیری ماں دعا کرتی تھی، جب تو کوہ طور پر آتا تھا مجھ سے کلام کرنے تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ تھی۔ اے موسیٰ اب تیری ماں نہیں ہے، اب وہ دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہیں، اب ذرا سنبھل کر بات کرنا، یہ دعاؤں کا سایہ ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا آپ کی میری ماں، میرا اور آپ کا والد جب نماز پڑھتے ہوں گے ہم نہ کہیں، بے ساختہ ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اولاد ہے جو اپنے لیے مانگتی ہے، ماں باپ کے لیے نہ مانگنا بھول جاتی ہے۔ کون سی ایسی نماز ہے ہمیں کبھی کبھی یاد آتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، حالانکہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اور ماں باپ سبحان اللہ یہ دعا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ماں کی دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری ہوا کہ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے، کلیم اللہ ہیں، کتنا بڑا مرتبہ، اور جنت میں پڑوسی کون؟ کسی علاقے کا کسائی۔ ایڈریس معلوم ہوا، آپ وہاں پہنچے، طویل واقعہ ہے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، کھانا نوالا چبا چبا کر ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ بتا تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ کہاں جب ماں کو کھانا کھلاتا ماں دعا دیتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اے وہ بچوں جن کی ماں زندہ ہے، دعا لے لو، ماں دعا دے، طوفان ٹل جاتے ہیں، کسائی جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ Thanks for watching my YouTube channel Islamic Rahmania.